کوئی میلاد کرے اور وہاں پر کھانا وغیرہ عرس کے نام پر سے جو مشہور ہے وہ گھروں میں بھیجیں، کھانا جائز ہے۔ کھانا اگر اللہ کے نام پر پکایا ہے تو جائز ہے، اور اگر حضور کے نام پر پکایا ہے تو یہ شرک ہے، پھر وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر بھی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی چیز پکائی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام پر اس نے پکایا ہے تو وہ کھانا حلال ہے، وہ کھانا حلال ہے، لیکن چونکہ یہ کام ایسا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، صحابہ میں تابعین میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے یہ عمل، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کھانے کا دار و مدار اس پر ہے کہ نیت کیا تھی، اللہ کے لیے پکایا، اللہ کے نام پر پکایا یا حضور کے نام پر پکایا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی جانور حضور کے نام پہ ذبح کر دے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کسی کے نام، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کرے گا۔ برسی اور تیجے اور 40ویں کا کھانا کیسا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ برسی، تیجا، 40واں عقیقہ خود کھا سکتے ہیں یا نہیں، مصنوع طریقہ کار کیا ہے؟ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ میرے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں بہت ہیں، میرا بیٹا بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں کثرت سے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے۔ کیا مرد عورت کو شرعی طور پر طلاق کا حق دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت کو کہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو تو وہ عورت طلاق پھر دے سکتی ہے اپنے آپ کو۔ حضرت سوال یہ کہ چہرے کے بال نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اور سوال یہ کہ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ذرا وضاحت فرمائیں۔ چہرے کے بال نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلے گا تو خون نکل جائے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور تسبیح بائیں ہاتھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔